وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ نے ایک سودا کیا ہے مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں اور مالوں کے عوض کہ یہ وہ اللہ کے لیے لگا دیں، کھپا دیں تو ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کریں اللہ کے راستے میں، ویقتلون ویقتلون، اور وہ قتل کریں بھی اور قتل ہوں بھی، وعدن علیہ حقا، اور یہ جنت کا جو وعدہ ہے مومنوں سے یہ بالکل سچ ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی جو مومن تھے ان میں بنی اسرائیل میں ان کے لیے بھی یہی وعدہ تھا، اور یہی وعدہ قرآن میں مسلمانوں کے لیے ہے۔ من اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ واستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے عظیم کامیابی، سب سے عظیم۔ دنیا میں کوئی کتنا کامیاب ہو جائے، میں کہتا ہوں اس کے پاس دنیا کے سب سے امیر شخص جو آج کل ہے، چاہے جن کو ہم سمجھتے ہیں ایلن مسک ہو یا بل گیٹ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، یا بہت ساری بڑی سلطنتوں کے جو بادشاہ ہیں، چاہے امریکہ کا جو صدر ہے وہ ٹرمپ ہو یا روس کا صدر پیوٹن ہو، کوئی بھی ہو، وہ اتنی بڑی کامیابی پہ پہنچ نہیں سکتا۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 70، 60، 80 سال، 85 سال، اور آخرت کتنی ہے؟ لامحدود، جس کا کمپیریزن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کر دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے اپنی انگلی کی طرف کتنا پانی لگا ہے اس پر، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور آخرت جو ہے، آخرت پورا سمندر ہے۔ اللہ کرے کہ یہ یقین میرا اور آپ کا بنے۔ آج اگر ہم اپنا لگا دیں گے سب کچھ اور اللہ سے یہ سودا کر لیں گے، یہ دو طرفہ سودا ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، اور جنت کتنی خوبصورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، نہ کوئی سی کان نے اس کی جو کتنی کیا ہے اس میں اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا گمان بھی گزر سکتا ہے۔ ایسی جنت جس کا ہمارے دلوں پر گمان بھی نہیں گزر سکتا، اور اللہ نے جنت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان رکھے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تو جو دنیا کی زندگی ہے اس کے مطابق جو ہمیں بہت پسند ہے کہ بڑی بڑے باغات، نہریں، چشمے، خوبصورت عورتیں، خوبصورت مسحریاں، یہ سب کچھ، یہ تو صرف ایک جھلک ہے۔ یقین جانیں میرا اور آپ کا گمان بھی ادھر نہیں گزر سکتا، کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو بھیجا جبریل علیہ السلام پہ، جاؤ اس کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ جب مشاہدہ کر کے آئے تو کہا کہ جنت اتنی خوبصورت ہے اللہ کہ جس کے کان میں اس کی بنک بھی پڑ گئی نا، بنک، میں اس لیے زور دے رہا ہوں، تو ساری زندگی کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، اسی پر ساری زندگی لگا دے گا، اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں، جان مال لگا دے گا کہ میں کسی طرح جنت میں چلا جاؤں۔ اور جہنم بھی اتنی ہیبتناک، اتنی، اللہ اکبر، کیا جا سکتا ہے کہ اتنی زیادہ دہشتناک ہے، اتنی بری ہے کہ جس کے کان میں اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ساری زندگی اس کے لیے لگا دے گا کہ
जन्नत में तो जा सकूं या ना जा सकूं, इस जहन्नम से किसी तरह बच जाऊं। तो असल बात यह है कि ये जन्नत इतना आसान सौदा नहीं है। जहाँ दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक ना, फिर भी खुद हक अदा ना हुआ। और सबसे बड़ी बात इकबाल का वो शेर कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह आईना साज में। खपा दे अपने आप को, अपने माल को, अपने जिस्म को, अपनी सलाहियतों को, अपनी जहानत को, अपनी फतानत को, अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को। किसके लिए? उस जन्नत के लिए। वो सौदा जो अल्लाह हम मुझसे और आपसे करना चाहता है। दो तरफा सौदा है, ये एक तरफा नहीं है। हम समझते हैं कि हम अल्लाह के दीन के लिए कोई भी कुर्बानी ना करें, कोई भी कुर्बानी जो अल्लाह के दीन के लिए है उससे तो हम कन्नी उतराएं और जन्नत में दाखिल भी हो जाएं। अल्लाह अकबर। असल बात यही है कि मुझे और आपको सोचना है कि ये सौदा अगर करना है तो इसकी शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। और शराइत पर आप थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने ख़रीद लिए हैं मोमिनों की जानें और माल। तो ये तो फिर अल्लाह के साथ हमने सौदा कर लिया है। अब हमारा क्या हक़ रहा हमारे मालों पर और हमारी जानों पर? बिअन्ना लहुमुल जन्नत, कि उनके लिए जन्नत है, या बिअन्ना लहुमुल जन्ना, उनके लिए जन्नत है। क्या करना है? जद्दोजहद, जिहाद। सूरह अल हुजरात के आयत नंबर 15 में आता है कि मोमिन तो सिर्फ वही हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और फिर शकों में नहीं पड़ते और लगाते हैं अपनी जान और माल अल्लाह की राह में। और यही हैं जो अपने ईमान के दावे में सच्चे हैं। जितने मर्जी हम ईमान के दावे करें कि हम भी मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, चुमे गोए मुसलमान बलरजम के दाना मुश्किलात ला इलाहा। इकबाल कहता है कि जब मैं कहता हूँ ना मैं मुसलमान तो लर्ज जाता हूँ। मुझे पता है कि अब एज ए मुस्लिम मुझ पर क्या ज़िम्मेदारी है। क्या मुझे और आपको पता है कि एज ए मुस्लिम हमने तो कुछ रिचुअल अपना लिए हैं जो कुछ हिंदुओं में होता है, कुछ ईसाइयों में होती है रिचुअल। शादी ब्याह पर क्या करना है, मरने पर क्या करना है, कुछ और थोड़ी सी रिचुअल या इबादत के कुछ तरीक़ों पर इत्तेफाक कर लिया, बल्कि वो भी नहीं कर पाते। नमाज कितने % उम्मत के लोग पढ़ रहे हैं? 10%। ज़कात कितने % दे रहे हैं? कितने % है आप गिन लें। उसके बाद अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद कितने % लग रहे हैं? और जद्दोजहद का जो टॉप मोस्ट दर्जा है वो है कि इंसान अपना जान और माल लेकर अल्लाह की राह में आ जाए। जान भी अल्लाह की राह में लगा दे और माल भी। अल्लाह यहाँ यही कह रहे हैं कि वो अल्लाह के लिए क़िताल करते हैं, कत्ल करते भी हैं और कत्ल होते भी हैं। ऐसे लोगों के लिए जो वादा है वो सच्चा वादा उन्हीं के लिए है। ऐसे लोग इस चीज़ के हकदार हैं कि उनको जन्नत में दाखिल किया जाए। वातन अलैहि हक्का। अल्लाह कह रहे हैं हम पर ये वादा वाजिब है। उसके लिए जो ये काम करे अल्लाह के लिए भी वाजिब है। नीयतें ठीक कर लें, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अपनी ज़ात से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, फिर जहाँ जहाँ असर रसूख है शुरू करें। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की क्षमा चलाते जाते। मुझे और आपको अपने हिस्से की क्षमा चलानी है। हम ये हालात के या जो भी हमारे मुल्क में चल रहे हैं मसाइल, उनको सिर्फ बयान करके और सोशल मीडिया पर कोई बयान देकर नहीं छूटेंगे जब तक कि अमली कोशिश कोई नहीं होगी। अमली कोशिश यही है कि अपने आप को बदलें। जो जहाँ तक असर है हमारा या रसाई है, वहाँ तक अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुँचाएँ कि कैसे हीरोज़ जो थे सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन, कैसे कैसे हीरे थे जो अल्लाह अकबर, जिनको इस्लाम ने जो है ऐसा चमकाया कि उनकी चमक आज भी नज़र आती है पूरी दुनिया में। क्या दौर था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का, क्या शख्सियत थी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, क्या आज भी पूरी दुनिया गूंजती है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से। कैसे गए और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ दे दी ईसाइयों ने। क्या पर्सनैलिटी थी, क्या क्या लोग आए इस अज़ीमुल शान मकसद को पूरा करने के लिए, अल्लाह की इस बात को पूरा करने के लिए, चाहे सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, कोई भी नाम लगा ले, जितने भी लोगों ने दीन के लिए और इस्लाम को कायम करने के लिए कोशिशें की,
اور جنہوں نے انصاف قائم کیا. اصل بات جو ہے انصاف ہے. جہاں انصاف نہ ہو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسلام تو بات ہی عدل کی کرتا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ عدل کرو، انصاف کرو. یہ ہے تقویٰ، اصل میں اللہ سے ڈرنا. چاہے جتنے مرضی ہم زہد کے اور اپنے اوپر جو ہے مطلب میں چرا لیں کہ جی سب کچھ ہم نے کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس پر تو عمل کرنا ہے، لیکن باقی سنتیں کہاں جائیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آگے ہوتے تھے. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ مشکل حالات ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو کیا یہ صرف عوام کے لیے ہے؟ کیا وہ لوگ جو 50 گاڑیوں میں جا رہے ہیں، جو بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کی کوئی آزمائش نہیں ہے؟ کیا ساری آزمائش آج ہم نے عوام کے لیے ڈال دی ہے؟ کس نے کی یہ معاہدے کہ 201 کے بعد جو ہے بل سیدھا 3000 سے 8000 چلا جائے گا؟ اللہ کے واسطے سوچیں. کل اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. جو بھی اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. قتال ہم جو کر رہے ہیں، جس کو ہم جہاد کہہ رہے ہیں، الحمدللہ جب بھی وطن کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن کیا مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی طرح نہیں ہے جس کی ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے؟ کہ ایک جسم کی طرح نہیں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. فلسطین میں کیا کچھ ہو گیا، کیا کیا ہم نے، کیا کیا ایز اے انڈیویجول اور کیا کیا ایز اے گورنمنٹ، کیا ہم نے کیا ہم نے زیادہ سے زیادہ مذمت. اور مذمت بھی شاید ہم سے بہت زیادہ ان لوگوں نے کی جو مسلمان نہیں ہیں. پروٹیسٹ جو ہے امن والا ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنی ہی بلاک کو توڑنا یا پھوڑنا یا گالی گلوچ کرنا یہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، مجھے بھی سمجھنا ہے، ہم عوام کو بھی سمجھنا ہے اور خواص کو بھی سمجھنا ہے، اور جو صاحب اقتدار ہے. میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی چیز دیکھو جو ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہاتھ سے روکو. چلو ہاتھ سے روکنے کی تو پاور ہم میں نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو بولو، حق تو بولو. حق جو ہے وہی اصل چیز ہے جو ہمیں بچا پائے گی. بہرحال وہ اللہ کی راہ میں مال جان سب کو لگا دیتے ہیں. سورہ صف میں بھی آتا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ہم جتنے بھی بزنس، ہماری جاب سب کچھ چل رہی ہے نا. اللہ فرمانے ایسی بزنس ایسی جاب میں تمہیں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. وہی بات کر لگاؤ اپنی جانیں اور مال لگاؤ نا اللہ کے راستے میں. اور وہاں بھی یہی ہے کہ یہ سالک والفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. لیکن کیا کریں، آخرت کا یقین نہ ہونا اور دنیا پہ ہی سب کچھ یقین ہونا، یہی ہمیں اس سے روک رہا ہے. نہ ہماری جانیں لگتی ہیں نہ ہمارے مال لگتے ہیں. اللہ کرے کہ جو 57 ملک ہے، ایک ملک تو ایسا ہو جو اسلام کا صحیح نمونہ پیش کر سکے، جہاں وہ مساوات ہو جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں، اور بعد میں بہت سارے دور آئے، چاہے عمر بن عبدالعزیز ہوں اور بہت سارے ادوار آئے، بہت زبردست لوگ آئے. تو اللہ کرے کہ وہ ہم بھی دیکھیں. آج 57 ملک ہیں، فلسطین پر کتنا قتل عام ہوا، کتنی ان کی نسل کشی کی گئی، لیکن کون کچھ کر سکا؟ کچھ بھی نہیں. اتنی کمزوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہیں دنیا بہت پسند ہوگی اور جہاد کو تم اور کتاب مرنے کو تم برا جانو گے. کیونکہ 2 حدیثوں میں ایک میں حب الدنیا و کراہیت الجہاد، کہ تمہیں دل ہی نہیں کرے گا کہ اپنی جان کو تکلیف دے دیں. مر جائیں گے تو پھر تو ساری جیسی آخرت کا یقین کی طرح ہے میرا اور اپنا اور آپ کا. ہم سب سوچیں. اللہ اکبر. بہرحال آتے ہیں واپس آیت کی طرف. اللہ کہہ رہے ہیں یہ وعدہ تو ہم نے کن سے کیا تھا؟ بنی اسرائیل سے بھی کیا تھا، جو تورات اور انجیل میں بھی تھا اور اب قرآن میں بھی ہے. اور من اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنی بات کو، عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ بات تو میرے اور آپ کے یقین کی ہے. مانتے ہیں اللہ ایک ہے، جانتے ہیں کہ مرنا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے آخرت پر بھی ہمیں یقین کے بغیر تو ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہت کمزوریاں میرے اپنے اندر بھی. بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اپنے آپ کو بھی سنوا رہا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہماری جانیں، ہماری مال، ہمارے وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اپنی ذات پر قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے لگیں. اور یہ کہ ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے ایسی محبت ہو جیسے وہ ہمارے بھائی ہیں، سگے بھائی.
کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں سورہ حجرات میں کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بھی، تو جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہے نا، جو سوچتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سائشوں میں نہیں پڑنا، دنیا کی جو چکا چوند ہے اور دنیا کی جو راحتیں ہیں صرف انہی کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ ہم نے اپنی جان اور مال کھپانا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ خوشیاں منائیں۔ جو سودا کیا ہے نا انہوں نے اللہ کے ساتھ، اس بے پر جو ہے نا خوشیاں منائیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ بہرحال شان نزول کے حساب سے بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، میں نے اس لیے اس پر پہلے بات کی۔ بعض مفسرین نے نقل کیا کہ یہ آیت جو ہے اسپیشلی انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جب وہ بیت العقبہ جو ہے دوسری بیت العقبہ جو مقام پر بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں آ کر، مدینے کے جو اللہ اکبر انصار تھے، ایمان لے اور جان و مال بار کہا کہ آپ آ جائیں، ہم اپنا جان اور مال آپ کے لیے قربان کریں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی بیع ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں یہ بیع کس کے ہے؟ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ڈیلر نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیلر بیچ میں ہے تو وہ کروا رہا ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری جو سوچیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم سے زیادہ اللہ ہمیں جانتا ہے، بس یہ جان لیں۔ ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ سورہ مومن میں آتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں جو حرکت کرتی ہیں نا، اور جو خیالات تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اے بیٹا، کوئی بھی گناہ کرنا ہے تو وہاں کر، چاہے آسمان کی کوہ پر آسمان کی بلندیوں پر چلا جائے، آئے تو جہازوں میں جا سکتے ہیں نا، زمین کی کوہ پر چلا جا، کسی پہاڑ کی چوٹی میں چلا جا، کہیں کسی سرنگ لگا کے چلا جا، کیونکہ اللہ بڑا بریک بین ہے۔ کالے پہاڑ پر، کالی رات میں، کالی چونٹی جو چلتی ہے، اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی چاپ کو بھی سنتا ہے۔ ایسا عظیم رب ہے اور کوششوں کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے، آیت نمبر غالباً 17 یا 18 ہے کہ جو بھی آخرت کے رہتا ہے نا کہ مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے تو کوشش کرے، جس طرح کی کوشش کرنے کا حق ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وہاں تو کہا کہ پھر سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان کے دعوے والو، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اور اللہ کے احکام پر عمل کرو، جتنا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا اور اس کے جو حکم ہے ان پر عمل کرنے کا، اور تمہیں موت نہ ہے اس حال میں کہ تم سر تسلیم اللہ کے مسلم ہو، تم ہر چیز پر سر تسلیم ہم کرنے والے ہو، وہ کام کرے ہو جو اللہ نے تمہیں کہا ہے۔ پھر سورہ اللہ اکبر آل عمران میں ہم نے پڑھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، علون تو ہم کامیاب بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور آج اگر واقعی ہمارا ایمان اس بلندی پر ہوتا تو آج جو ہو رہا ہے دور مسلمانوں کے ساتھ 57 ملک ہوں، کتنا کچھ نہیں ہے، معدنیات ہمارے پاس، مال و دولت ہمارے پاس، لیکن کیا کریں، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ عظیم سودا ہے جس کو ہم نے اگر کرنا ہے تو اس کے بدلے میں جنت ہے۔ انجیل میں بھی اور وہاں بھی ہر جگہ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور یہی خوشخبری ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا جان مال لگانا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، 100% گارنٹی ہے اس سودے میں، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کہ لگاؤ اپنی جان اور مال اللہ کے لیے، اپنے آپ کو کھپا دو، اور پھر جہاد کے ٹاپ موسٹ جو درجہ ہے، اگر لڑنا پڑے اللہ کی راہ میں تو جان اور مال سے لڑو، اور چاہے قتل ہو جاؤ یا چاہے قتل کرو، دونوں ہی صورتوں میں غازی بن کے لوٹو یا شہید، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ عظیم سودا جو ہے اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے، یہ ایسا سودا ہے جو انسان کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور شہید ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اللہ پر واجب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جہاد کی نیت سے نکلے، اللہ اکبر، تو اللہ کا وعدہ ہے اس سے، اور اللہ کے وعدے کو سچ جان کر تو اللہ اس کا ضامن ہے، یا تو اللہ اسے شہید کر کے جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور غنیمت کے ساتھ گھر میں لٹائے گا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز شہید کو واپس آنے کی خواہش نہیں دلاتی،
مگر شہادت اللہ کی راہ میں شہید ہونا ایسا ہی ہے کہ شہید بار بار چاہے گا کہ میں وہ مزہ پھر لوں، پھر اللہ کی راہ میں مجھے جان دیجیے اور میں شہید ہوں اور بار بار شہادت کے فضیلت پا سکوں۔ بخاری شریف اگلی آیت ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہ اللہ کے لیے توبہ کرنے والے۔ آج یہ آیت کے ساتھ ہمیں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے۔ عبادت کلی وقت ہے، ہر وقت اللہ کی بندگی کرنی ہے، چاہے دکان پہ بیٹھے ہوں، چاہے دفتر میں بیٹھے ہوں، چاہے سرکاری دفتر میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم بازاروں میں چل رہے ہوں، چاہے ہم اپنے گھروں میں ہوں، یہ کلی اطاعت ہے۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے اور اللہ کی صفات کو جاننے والے۔ السائحون، اس میں دونوں ہی ہے کہ سیاحت کرنے والے، جہاں بھی جائیں تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، گھوم پھر کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، اور روزہ رکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے والے، نیکی کی طرف رغبت دلانے والے، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور منع کرنے والے نافرمانی کے کاموں سے، منکرات سے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود جہاں ٹوٹ رہی ہوں، اللہ اکبر، کھڑے ہو جائے وہاں پر۔ بعض اپنے ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے تو ضرور بولیں، گونگے شیطان نہ بن جائیں ہم سب۔ وبشر المومنین، تو ایسے مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ بہرحال یہ آیت مومنوں کے اوصاف بیان کرتی ہے، ہر حال میں خیر کے کام میں لگے رہنا ہے، ہر حال میں ہمیں یہ خیر کے کام کرنے ہیں۔ جنہوں نے صرف توبہ نہیں کی بلکہ اللہ کی لیے جہاد کیا، عبادت کی، روزے رکھے، نماز اور جہاد جیسے اعمال کیے، یہ ہے ایمان کی گواہی کہ ہاں واقعی صحیح ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو پہچان لیں کہ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ، کیسی زندگی گزر رہی ہے ہماری، نماز میں کتنا ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کیا اللہ سے وعدے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہے اس کا مطلب؟ اصل میں یہ سارا کچھ ہی اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بعض کے نزدیک یہ آیت عمومی ہے اور بعض کے نزدیک یہ اہل صفا کے لیے آئی۔ بہرحال اب تھوڑا سا جتنے اس میں لفظ آئے ان پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، وہ جو گناہوں سے پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ محبت کرتا ہے ایسی توبہ کرنے والوں سے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد میں ہر ایک جو ہے خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو پلٹا ہے، یعنی توبہ کرے، جو کثرت سے توبہ کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی چیز ہو جائے، لیکن صرف زبانی توبہ نہیں بلکہ دل سے کمٹمنٹ کریں اللہ کے ساتھ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ سے توبہ کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ العابدون، اللہ کی کلی وقت بندگی کرنے والے، زندگی آمد برائے بندگی، ہر وقت، چاہے لین دین کر رہے ہیں، چاہے گھر کے معاملات ہیں، چاہے شادی بیاہ ہیں، چاہے بننا ہے، چاہے جو بھی عمل ہے، اس میں کلی وقت بندگی ہے، اور یہ بندگی کلی وقت ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں تو اپنی مرضی چلے گی، دکان پر دفتر میں اپنی مرضی چلے گی، بازار میں اپنی مرضی چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، تعریف کرنے والے، محبوب کلمے ہیں اللہ کے نزدیک۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ افضل دعا جو ہے الحمدللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہتر ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے اور میزان میں بڑے بھاری، اللہ اکبر۔ کون سے ہیں یہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ السائحون کہتے ہیں سفر کرنے والوں کے لیے بھی آتا ہے، اور روزہ جو ہے اس کے لیے بھی آتا ہے کہ روزہ بھی ڈال ہے، انسان کو بچاتا ہے۔ اس میں لوگ سیاحت کی طرف بھی گئے ہیں کہ جو لوگ سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح روزہ بھی ہے، اور روزہ جو ہے انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عورتوں کے لیے جہاد جو ہے یہ بھی جہاد ہے کہ وہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اولاد کی پرورش کریں قرآن و سنت کے مطابق، اور شوہر کی نیک اور معروف کاموں میں اطاعت کریں۔ علیہن جہاد، یہ تو نہیں ہے کہ وہ قتال کریں۔ الحج والعمرہ،
حج اور عمرہ بھی ان کے لیے یہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کی رہبانیت یا سیاحت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ساجدون، رکوع اور سجدے کرنے والے، رکوع اور سجدے کرنے کثرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے کثرت سے یعنی نفلی عبادات بھی کرنی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ربی بن کعب اصل میں بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رات گزارتا تھا تاکہ آپ کے لیے وضو اور دوسری چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ ایک دن شاہ نے اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں؟ تو کہا آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو تو کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ تو یہ الحمدللہ جو ہے اس کے لیے ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، دیکھیں نیکی کا دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ بہت ساری حدیثیں ہم نے اس میں سورہ ال عمران میں پڑھی ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث کے ساتھ میں بات ذرا تھوڑی سی اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو بتانے کی کوشش کرے، اور اگر یہ بھی نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے جو افضل جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس کو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے آئے، اور یہ بھی افضل جہاد ہے کہ جو بادشاہ ظالم بادشاہ ہے نا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کر، یہ بھی تیرے لیے جہاد ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو کوئی چوٹی ہوتی ہے، اور اسلام کی چوٹی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آخری بات پہ بات کر لیتے ہیں، وہ ہے جو کہا گیا کہ جو بایا کرتے ہیں نا ان کے کیا کوالٹی ہیں۔ الحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کے محافظ ہوتے ہیں، حلال اور حرام کی حدود کا خیال رکھتے ہیں اپنے اوپر بھی اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے۔ اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بادشاہ کی کوئی حدود ہوتی ہیں، اس کی حدیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان کچھ شبہات والی چیزیں ہیں، ان سے بچ جائے گا جو اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ آیات جو ہیں دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، 111 اور 112۔ 111 میں سودا ہے، اور وہ سودا کیا ہے اس کی تفصیل جو ہے 112 میں آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے اور جتنا آپ نے سنا ہے اصل بات تو عمل کی ہے، اللہ سمجھ کر ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دے کہ ہم نے اللہ سے یہ سودا کرنا ہے۔ یہ وقت جو ہے ہمارے پاس دنیا کا بہت تھوڑا ہے، اور یہ سودے پر ہی ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ سارے ہی اعمال مجھے آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق اور حالات کے مطابق کرنے ہی کرنے ہیں۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا